بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام عمران ہے اور میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماں باپ سے جب بھی کچھ مانگا انہوں نے فوراً سے لا کر دے دیا۔ ہم 2 ہی بھائی تھے، میں گھر میں چھوٹا تھا اور سب کا لاڈلا بھی تھا۔ شروع سے ہی پڑھائی میں کمزور تھا، پڑھنے وڑھنے کا مجھے اتنا زیادہ شوق نہیں تھا۔ میری برعکس میرے بڑے بھائی کو پڑھائی کا حد سے زیادہ شوق تھا اور وہ بہت اچھے مارکس بھی لے کر آتا تھا۔ اماں ابا ہمیشہ اس سے خوش رہتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تم بھی اپنے بھائی کی طرح بنو، لیکن میرے نزدیک زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا ہی تھا اور میں یہ کام جی جان لگا کر کرتا تھا۔ میرے دوست بھی میری طرح نکمے ہی تھے۔ میں حد سے زیادہ شرارتی تھا اور میرا بچپن یوں ہی شرارتیں کرتے گزر گیا تھا۔ بڑے بھائی آفاق نے یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد ابا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں بھی اس قابل بن جاؤں کہ ان کا بزنس سنبھالوں، لیکن مجھے بزنس سنبھالنے میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے بنا محنت کے پیسے مل جاتے تھے، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے تھا؟ پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا رہتا اور شام کو کافی دیر سے گھر پر آتا۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے اپنی سالگرہ پر ابا سے ضد کر کے مہنگی گاڑی لی تھی اور جب سے وہ گاڑی مجھے ملی تھی تب سے میں گھر پر کم ہی نظر آتا تھا۔ مجھے گاڑیاں رکھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ ابا سے چھپ کر میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ریسنگ کے لیے بھی چلا جاتا اور شرط لگا کر ریس جیت جاتا۔ زندگی مزے میں گزر رہی تھی کہ تب ہی میری اس پرسکون زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آئی۔ میں جتنا مرضی آوارہ تھا اور باہر گھومتا رہتا تھا، لیکن آج تک میں نے کبھی لڑکیوں سے دوستی نہیں کی تھی۔ میرے گروپ میں کوئی بھی ایک لڑکی نہیں تھی۔ مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے میں ان سے دور ہی رہتا تھا۔ حالانکہ میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ خود چل کر میرے پاس آتی تھیں۔ میرے دوست اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ جب لڑکی خود چل کر تمہارے پاس آ رہی ہے تو تم بھی ان سے دوستی کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں دوستوں کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت ہم ریس سے واپس آ رہے تھے۔ جس جگہ ہم ریس کرتے تھے وہ سنسان سا علاقہ تھا اور وہاں بڑے بڑے بنگلے وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے۔ واپسی پر ہم نے اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑی اور پیدل ہی نکل آئے۔ ابھی ہمیں چلتی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اچانک سے کسی کے گھنگرو کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر تھا اور وہ ننگے پاؤں تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے 3-4 لڑکے لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا سحر تھا جو میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے حد درجہ معصومیت چھلک رہی تھی۔ نہ جانے کس دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پرستان کی پری خود اتر کے میرے سامنے آ گئی ہو۔ میرے دوست مجھے بار بار وہاں سے جانے کو کہہ رہے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی انجانی طاقت نے مجھے جکڑ رکھا ہے اور میں چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا۔ وہ بھاگتی بھاگتی میری طرف ہی آ رہی تھی اور جیسے ہی میرے قریب پہنچی اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ اس کی آواز سن کر یوں لگا جیسے بہتے پانیوں کی روانی ہو۔ میں لڑائی جھگڑوں میں ویسے بھی بہت ماہر تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو خوب مارا۔ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی کئی پرچھائیاں تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہم لڑکوں کو دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ پریشان مت ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر بحفاظت پہنچا دیں گے۔ میری بات سن کر میرے دوستوں نے مجھے کہا، چل یہاں سے نکل، ہم کیوں کسی کے مسئلے میں پڑیں، اور ویسے بھی تو لڑکیوں کے مسئلے میں بالکل بھی نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ یہ اکیلی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پھر میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ پچھلی گلی میں ہی رہتی ہے۔ گھر جا رہی تھی تو یہ لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے اور پھر بامشکل جان بچا کر میں ادھر ہی بھاگ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے کہا، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، ہم سب ساتھ لیے اس کے گھر پر چھوڑ کر آ گئے۔ میں گھر واپس آیا تو جیسے اپنا آپ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ سارا وقت میری نظروں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آتا رہا۔ اماں بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور مجھے کچھ بتا رہی تھیں اور میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ میری بے توجہی دیکھ کر اماں نے کہا کہ آخر تمہارا دھیان کہاں پر ہے؟ میں کب سے تم سے بات کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں
کہ تمہارے بھائی کی شادی کے لیے تمہارے ابا کے دوست آج آئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہے۔ پورا دن تم گھر پر نہیں رہتے ہو اور جب گھر پر آتے ہو تو دماغ نہ جانے کہاں چھوڑ آتے ہو۔ اماں کے غصہ کرنے پر میں نے کہا، اماں غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ میں بنا کھانا کھائے ہی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اپنے ایک دوست کو فون کیا جو پولیس میں ہی کام کرتا تھا۔ اس لڑکی کا ایڈریس دیا اور کہا کہ مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات چاہیے ہے۔ میں پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں اس سے بات کر رہا تھا، اسی لیے وہ مجھے تنگ کرنے لگا کہ تم کہاں لڑکیوں کے چکر میں پڑنے لگ گئے ہو، تمہیں تو لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست بولنے لگا، اتنی سی بات ہے یا کچھ اور بھی؟ میں نے کہا نہیں یار، اور کوئی بات نہیں ہے، الٹا سیدھا مت سوچو، میں واقعی میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی تمہیں کوئی ڈیٹیلز پتہ چلے فوراً سے مجھے کال کرنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا پوری رات میری آنکھوں میں ہی کٹنے والی ہے۔ آج سے پہلے تو کوئی لڑکی مجھ پر ایسے حاوی نہیں ہو سکی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا جادو تھا جو میں اسے بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے جانتا تک نہیں تھا، پھر بھی میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ بات کافی عجیب تھی اور مجھے بہت زیادہ پریشان بھی کر رہی تھی۔ میں نے اس حقیقت کو کئی بار جھٹلانے کی کوشش کی کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ میں اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ صبح میں اٹھا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ آج تو گھر پر ہی رہنا، لڑکے والے گھر پر آ رہے ہیں تمہارے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ اگر تو گھر پر رہے گا تو تیرے ابا خوش ہو جائیں گے، ورنہ تو انہیں جانتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پورا دن گھر پر ہی رکا رہا، لیکن میرا دھیان سارا وقت اس لڑکی کی طرف ہی رہا۔ پولیس والے دوست کی طرف سے بھی اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت ہی بے چینی ہونے لگی۔ کئی بار سوچا کہ اس سے فون کر کے پوچھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھ لے کہ اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا ہوں، کیونکہ سب دوست یہی سمجھتے تھے کہ مجھے لڑکیوں میں کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی میری دوست ہے۔ اب جب میں اچانک سے پاگل پن کرنا شروع کر دیتا تو سب میری بےعزتی کرتے، جو کہ مجھے کسی بھی طرح سے منظور نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ہی میرے دوست نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ ایک یتیم اور غریب لڑکی ہے، اس کے خاندان والے سے کافی زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد وہ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ مالک مکان آئے روز اسے کرائے کے لیے پریشان کرتا ہے۔ بیچاری ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے۔ اس کے بارے میں جان کر میں نے سوچا کہ میں اس سے ملتا ہوں۔ ایک دن اسی سلسلے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر پر یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، باہر اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ میں نے کہا تم پریشان مت ہو۔ پھر اس سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے اس کے حالات کا پتہ چلا۔ میں نے چپ چاپ اس کے مالک مکان سے رابطہ کیا اور اسے اگلے 6 مہینے کا کرایہ دے دیا اور کہا کہ آئندہ اس لڑکی کو بالکل تنگ مت کرنا۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اس کے حصے کا کرایہ دیا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی، لیکن میں نے اسے منا لیا۔ ہم دونوں کے بیچ بات چیت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے خاندان اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت پریشان ہو گئی کہ میں اتنی غریب ہوں اور تم اتنے امیر، لیکن میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے نزدیک یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، مجھے بس تم بے حد پسند ہو۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی اور شاید اسے اس بات کا احساس بھی تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم ہسپتال میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ میں دے دوں گا، بس کام مت کرو۔ میری بات مان کر اس نے وہاں کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں ہر مہینے سے اچھی خاصی رقم دینے لگا۔ میرے ابا مجھے ڈانٹتے کہ تم اتنے پیسے کہاں ضائع کرتے ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جلد ہی اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ میرا ارادہ اس سے کوئی افیئر چلا کر اسے چھوڑ دینے کا ہرگز بھی نہیں تھا۔ میں سچ میں اسے اپنے گھر اپنی بیوی بنا کر لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے سب کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
بس جلد سے جلد اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے ایک دن اس سے ملنے چلا گیا تاکہ اسے اپنی خواہش کا اظہار کر سکوں اور یہ بھی جان سکوں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ امید ہے تم مجھے منع نہیں کرو گی۔ وہ بولی، کیسی بات؟ بتائیں نا کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد میں نے لائبہ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میری بات سن کر تو وہ فوراً سے حیران ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جواب میں اس نے کہا کہ ضرور کروں گی۔ رونا تو مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ آج تک کسی نے میرا اتنا دھیان نہیں رکھا اور تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ مجھ سے شادی کرنے کا بول رہے ہو، لیکن کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ میں نے کہا، ان کی فکر مت کرو، میں انہیں منا لوں گا، تم بس اپنا بتاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تو راضی ہوں، بتاؤ کب شادی کرنی ہے تاکہ میں اپنے دوستوں کو بھی اس بارے میں بتا دوں اور شادی کی تیاریاں بھی کر لوں۔ میں نے کہا، بہت زیادہ دھوم دھام نہیں کریں گے اور میں دن اور وقت تمہیں سوچ کر بتاتا ہوں۔ اس دن میں اس کے پاس سے گھر واپس آیا تو بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ میں اپنی محبت کو پانے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا گھر والوں سے بات کرتا ہوں اس بارے میں، ہو سکتا ہے وہ میری شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں نے جب اماں سے اس بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ مجھے وہ لڑکی حد سے زیادہ پسند ہے اور اسے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اماں کہنے لگیں، اگر تمہارے ابا نے یہ بات سن لی تو بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ تم اچھے سے جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے اور کس خاندان سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے کہا، تو میں آپ کو اس سے ملوا دیتا ہوں، اس میں کون سی کوئی مشکل بات ہے، اور اس کا خاندان کوئی نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ اماں نے کہا، اچھا، ان کے پاس کتنی جائیداد ہے؟ میں نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، وہ ایک بہت ہی غریب لڑکی ہے، لیکن مجھے سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اماں بولی، ہرگز نہیں، ہم کسی غریب لڑکی کو اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ تم سب میں ہماری ناک کٹوانا چاہتے ہو کیا؟ میں نے کہا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ایک بار آپ اس سے مل تو لیں۔ لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور کہا کہ دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا، اگر تمہارے ابا یا بھائی نے سنی تو وہ تمہیں گھر سے کھڑے کھڑے نکال دیں گے۔ مجھے اماں کی بات سن کر سخت غصہ آ گیا۔ اگلے 2 دن میں پریشانی میں رہا۔ یہ تو طے تھا کہ میں اس لڑکی سے ہر حال میں شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ لائبہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ شادی کس دن کرنی ہے۔ ایک دن میں نے کھانے کے ٹائم سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی ابا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بولے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے کوئی نوکری وغیرہ تو کر لو، کیا ہر وقت تم الٹے سیدھے کام کرنے میں لگے رہتے ہو؟ اب سیریس ہو جاؤ اپنی زندگی کو لے کر۔ میں نے کہا، میں بس سیریس ہوں اور میں واقعی میں شادی کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری شادی میں آنا ہے تو اس شادی کے لیے راضی ہو جائیں، ورنہ میں خود شادی کر لوں گا اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ ابا کو جب لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایک بہت ہی غریب اور یتیم لڑکی ہے تو انہوں نے مجھ سے سختی سے کہا کہ اس سے شادی سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ کو دولت مند گھرانے کی بہو چاہیے تھی نا، آپ نے بھائی کی شادی وہاں پر کر دی ہے، اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے میں یہ شادی کر کے ہی رہوں گا۔ ابا غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، اگر تم نے یہ شادی کی تو میں تمہیں اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ اماں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ کر فوراً سے پریشان ہو گئیں اور ابا سے کہا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ ابا بولے، اسے تم نے ہی اتنا بگاڑا ہے، میں اس کی الٹی سیدھی حرکتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ بھائی بھی مجھ پر غصے والی نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ چاہتے تو ابا کو سمجھا سکتے تھے، لیکن یہاں پر سب مجھے ہی غلط کہتے تھے۔ اگلے دن میں نے بنا کسی کو بتائے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لائبہ سے کہا کہ تم تیار رہنا، اپنے کچھ دوستوں کو بلوا دیا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے جس لڑکی کو چاہا اسے پا لیا۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ اماں نے جب میرے ساتھ ایک سجی سنوری لڑکی کو دیکھا تو وہ اپنا دل تھام کر بیٹھ گئیں۔ ابا اور بھائی بھی اس وقت گھر پر موجود تھے۔ ہمارے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے لگ گیا۔ ابا نے کہا، یا تو تم اس لڑکی کو ابھی طلاق دو یا پھر گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔
میں نے کہا میں اسے ہرگز بھی طلاق نہیں دوں گا۔ تو ابا نے غصے میں مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ میں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ میں سمجھا شاید کچھ دن کا غصہ ہوگا، پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لائبہ کو میں اپنے ایک دوست کے ہاں لے گیا۔ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن بہت سی اسکلز میرے اندر تھیں۔ اسی لیے میں نے کچھ دن میں ایک اچھی جاب ڈھونڈ لی اور اپنی بیوی کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ گھر کرائے کا تھا، لیکن ہم دونوں کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس کے لیے ہر آسائش چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے ہمارے خاندانی وکیل کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا نے تمہیں سچ میں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے اور ساری کی ساری جائیداد تمہارے بڑے بھائی کے نام منتقل کر دی ہے۔ اب تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا حقیقت میں ایسا کوئی فیصلہ لیں گے۔ جب میں نے لائبہ کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سے پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم میرے پاس ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس پر خوش نہیں ہے۔ خوش تو میں بھی نہیں تھا، لیکن اب جب قدم اٹھا ہی لیا تو مضبوطی سے کھڑے رہنا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھے کہتی کہ اپنے ابا سے جا کر بات کریں نا، یا ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ میں نے کہا ان کی پسند کی ہوئی کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ بس چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی نہ کروں اور بعد میں کسی بڑے گھرانے کی لڑکی سے شادی کر کے سیٹل ہو جاؤں۔ وہ اپنے بزنس کا سوچ رہے ہیں، میرا نہیں۔ لائبہ بولی تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آج کل دولت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، ویسے بھی ہم نے شادی کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اندر سے میں بھی لالچی ہی تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں اس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ابا مجھے کسی بھی حال میں اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دینے والے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں جو جائیداد میرے نام ہو جائے۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے بڑے بھائی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ میں کافی خوش ہوا کہ میری بھتیجی پیدا ہوئی ہے، لیکن میں اس کو دیکھنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ بھائی نے بھی مجھ سے سارے تعلقات توڑ دیے تھے۔ اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے بزنس کو بہت زیادہ ترقی دے رہے تھے اور میں یہاں پر چند ہزار کی نوکری کر رہا تھا۔ میرے اور لائبہ کے پیچھے پیسوں کو لے کر بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ تم بہت امیر انسان ہو، تم سے شادی کر کے میری زندگی سنور جائے گی، لیکن یہاں پر سب الٹ ہو گیا۔ تمہارے باپ نے تم سے ساری جائیداد چھین لی۔ جب تمہارے بھائی کو سب کچھ دے رہے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں؟ اس کی بات کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ ابا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک دن سوچا کہ جا کر ان سے ان کے آفس میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا۔ میں صبح سویرے اپنی جاب پر جانے کے لیے نکل رہا تھا، تبھی میرے ایک دوست کی کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ میں پریشان ہو گیا اور فوراً سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ وہاں دیکھا تو اماں اور ابا پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے بھائی کو؟ ایسے اچانک کیسے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اماں نے بتایا کہ وہ رات کسی تقریب میں گئے تھے، واپسی پر دیر ہو گئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اچانک ایک ٹرک سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی الٹ گئی۔ دونوں بہت ہی بری حالت میں ہیں۔ میں نے کہا اور بچی؟ تو اماں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے شکر کیا کہ کم از کم بچی تو بچ گئی ہے۔ ہم باہر بیٹھ کر دونوں کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، لیکن آپ کے بیٹے اور بہو کو بچا نہیں سکے۔ اماں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگ گئیں۔ ہر طرف سوگوار ماحول بن چکا تھا۔ میں نے بمشکل سب کو سنبھالا۔ جنازہ لے کر ہم گھر پر آئے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو۔ خاندان میں اب تک کسی نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ بہتر تھا کہ اس موقع پر اسے یہاں پر نہ بلایا جائے۔ کچھ دن بعد جب مہمان وغیرہ سب وہاں سے چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں پر رہنے لگ جاؤں۔ یہ سن کر ابا کو غصہ آ گیا، لیکن اماں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اپنی پوتی کے لیے یہ بات ماننی پڑے گی۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، اور میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ بھتیجی کی خاطر ابا نے ہاں کر دی۔ اگلے دن ہی میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ اس گھر میں آ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ جہاں رہنے کے وہ خواب دیکھتی تھی، آج وہاں رہنے کا خواب پورا ہو گیا تھا۔
میں بھی واپس اپنے گھر میں آ کر کافی خوش تھا۔ ابا نے کہا کہ تم میرا آفس جوائن کر لو، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی ہے آفس جا کر بزنس سنبھالنے کی۔ ابا کی بات مان کر میں نے بھی آفس سنبھال لیا۔ یہ میرے لیے ایک سنہری موقع تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب بھی یہ ساری جائیداد بڑے بھائی کے نام پر تھی، اور ظاہر سی بات ہے بھائی کے بعد ابا نے اسے ان کی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ لیکن مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ دولت مجھے واپس مل جائے گی۔ اسی امید پر میں کئی سال تک اس بزنس کو اپنی محنت سے آگے بڑھاتا رہا۔ گزرے سالوں میں اماں ابا کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ میرے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ میں اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور ساتھ میں اپنی بھتیجی کو بھی پال رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ بڑی ہوگی تو یہ جائیداد کسی نہ کسی طرح میں اس سے ہتھیا ہی لوں گا۔ فی الحال تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جائیداد اس کے نام ہے، اور مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ جائیداد کا کتنا حصہ اس کے نام ہے۔ میرے خیال میں تو ابا نے کچھ حصہ میرے نام بھی کیا ہوگا، کیونکہ بزنس کو میں ہی سنبھال رہا تھا۔ میری بھتیجی بڑی ہو گئی اور کالج جانے لگی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اب ہم جائیداد کا بٹوارہ کر سکتے ہیں، آپ وکیل صاحب سے بات کریں۔ ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے۔ اس کی بات مجھے بالکل ٹھیک لگی۔ میں نے وکیل کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے ابا کی وصیت وغیرہ دیکھ کر بتاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا نے کوئی وصیت بھی لکھ رکھی ہے۔ مجھے بے چینی سے وکیل کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ اگلے دن اس نے مجھے اپنے آفس بلوایا۔ میں سارے کام چھوڑ کر اس کے آفس چلا گیا، لیکن وہاں جا کر جو کچھ مجھے پتا چلا اس سے میرے اوپر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ ہم دونوں کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ بیوی نے کہا کہ یہ تو سانپ ہے، ساری کی ساری جائیداد اس کے ہی نام ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے یہ جائیداد اس سے چھیننی ہی ہوگی۔ لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ لائبہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، اسے مروا دیتے ہیں، راستے سے اگر یہ ہٹ گئی تو ساری کی ساری جائیداد دولت ہماری ہو جائے گی۔ شروع میں تو مجھے اس کی بات عجیب لگی، کیونکہ وہ میری بھتیجی تھی اور میں اتنا گھناؤنا کھیل تو اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر لالچ میں آ کر میں نے ہاں کر دی۔ اگلے دن صبح جب وہ کالج کے لیے نکلی تو میں نے چند لڑکے اس کے پیچھے بھیج دیے تاکہ وہ اسے مار کر واپس آئیں اور بھتیجی کی موت کے بعد ساری جائیداد میرے نام ہو جائے۔ میرے نزدیک میرا پلان کامیاب ہو جانا تھا، لیکن اصل مصیبت تو تب آئی جب وہ لڑکے بھاگتے ہوئے میرے گھر واپس آئے، اور میں جو گھر میں ٹہلتا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئیں اور مجھے خوشخبری سنائیں، انہیں یوں حواس باختہ آتا دیکھ کر میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ میں نے فوراً سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم لوگ پریشان کیوں ہو، اور کام ہو گیا ہے کیا؟ لائبہ بھی وہیں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں ان سے پوچھنے لگے کیا بات ہے، بتاؤ تم لوگ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے جس لڑکی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ کالج نہیں بلکہ کسی دفتر گئی تھی۔ میں نے پوچھا کیسے دفتر؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کسی وکیل کے دفتر میں گئی تھی اور وکیل کے آدمیوں نے ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ لیکن ہم نے وہاں پر اس بات کا پتہ لگا لیا کہ وہ لڑکی آخر وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ، کیا سسپینس پھیلا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو پھر آگے انہوں نے جو کچھ بھی مجھے بتایا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میں اور لائبہ حیران پریشان منہ کھولے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ہم نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں غصے سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ میں نے ان لڑکوں کو واپس بھیج دیا۔ لائبہ بولی آپ پریشان مت ہو، وہ واپس آتی ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا۔ پھر میں نے بھتیجی کے نمبر پر فون کیا اور اس سے کہا کہ فوراً گھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ وکیل صاحب بھی تھے۔ میں نے کہا تم اس وکیل کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے حصے کی جائیداد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے میں وکیل صاحب کے پاس آپ کے حصے کی بات کرنے ہی گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ دادا نے آپ کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا، لیکن جو آپ کے حصے کی جائیداد ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن میں اپنا حصہ آپ کو ہرگز نہیں دوں گی۔ آپ نے اب تک کمپنی کو جتنا بھی آگے بڑھایا ہے وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے، مگر آفس اب سے میرے ہی انڈر رہے گا اور اب سے میں وہاں پر کام کرنے جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر گر پڑا ہے۔ مجھے ان لڑکوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ جائیداد کے بٹوارے کی بات کرنے وکیل کے پاس گئی تھی۔ میں نے وکیل سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، اتنے عرصے سے میں ہی کمپنی کو سنبھالتے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ قانونی طور پر یہی ٹھیک رہے گا،
اگر آپ نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو قانون آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب میں مجبور ہو گیا تھا، لیکن مجھے پوری جائیداد ہر حال میں چاہیے تھی۔ میں نے بھتیجی سے کہا کہ اب تک تمہارا خیال میں ہی رکھتے آیا ہوں، تمہیں اتنی شرم بھی نہیں آئی کہ تم میرے حصے کو کھا رہی ہو؟ تو وہ بولی میں آپ کے حصے کو نہیں کھا رہی ہوں، بلکہ آپ کو اپنے حصے سے زیادہ دے رہی ہوں۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کی مرضی۔ لائبہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے اپنے چچا سے زبان چلا رہی ہو؟ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ لائبہ نے کہا کہ آپ کیس کر دیں۔ میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ جیت جائے گی، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ اس کو اس کا حصہ قانونی طور پر مل جانا تھا۔ شروع سے ہی بڑے بھائی آفس کو دیکھتے آئے تھے، اور اب میں آفس ان کی بیٹی کے ہاتھ میں جانے کا مطلب تھا کہ پاور آف اٹارنی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بورڈ میٹنگ بلائی گئی اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ پاور آف اٹارنی میری بھتیجی کو ہی دی جائے گی۔ حالانکہ میں نے بورڈز کے کچھ ممبرز کو رشوت دے کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ سب ایک لمبے عرصے سے اس کمپنی میں کام کر رہے تھے، اور میں اپنے بھائی کی وفات کے بعد ہی یہاں پر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمپنی میں سب بھائی اور میرے ابا سے کتنے وفادار تھے۔ میں نے بہت بار کمپنی میں گھپلے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ جب سے میری بھتیجی نے کمپنی کا چارج سنبھالا تھا، مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ گھر پر بھی ہم ایسے رہ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ یہ گھر خاندانی تھا، اسی لیے اس کا بٹوارہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی اس کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پیسوں کی ہیرا پھیری کر کے اپنی بھتیجی کو کسی طرح کسی کیس میں پھنسا دوں، لیکن وہ اتنی چالاک کیسے ہو گئی تھی اور اسے بزنس کی اتنی سمجھ کیسے آ گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ دکھنے میں تو وہ بالکل ہی سادہ اور بیوقوف سی لگتی تھی، لیکن ذہانت تو اس نے اپنے باپ سے پائی تھی۔ اب کیا کرتا، میری ہر چال ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں بھی آئے روز میری بیوی اور اس کے جھگڑے ہوتے۔ میں تو بہت ہی برا پھنس گیا تھا۔ میں کمپنی کی ایک نئی برانچ دوسرے شہر میں کھولنا چاہتا ہوں، اور یہ گھر چھوڑ کر میں وہیں جا رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو آ جاؤ، کیونکہ میں روز روز کے اس جھگڑے سے تنگ آ گیا ہوں، اور یہ گھر چھوڑ کر میں وہیں جا رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو آ جاؤ۔ مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ میں جتنے بھی جال بچھا لوں، یہ میرے جال میں نہیں پھنسنے والی، الٹا مجھ پر کیس کر دے گی اور میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ لائبہ نے شور تو بہت مچایا، لیکن میں نے اسے منا لیا، اور یوں وہ گھر چھوڑ کر میں دوسرے شہر چلا آیا، اور دوسرے شہر میں ہی کمپنی کی ایک نئی برانچ کھول لی۔ میں چاہتا تو اپنا ایک نیا بزنس بھی کھول سکتا تھا، اتنے پیسے تھے، لیکن مجھے نئے بزنس کو کھڑا کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسی لیے کمپنی کی برانچ کھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ کمپنی کا ایک نام تھا۔ اب میں کبھی کبھی آفس کسی کام سے آ جاتا تھا، لیکن اب بھی اپنی بھتیجی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے منہ لگتا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے اسے بھی اس سب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں بیٹھ کر سوچوں تو میں نے بہت کچھ کھویا تھا۔ اپنا ہر رشتہ میں نے کھو دیا تھا۔ لائبہ سے محبت کی شادی کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے میرے رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی، لیکن اماں ابا نے مجھ سے رشتہ توڑا تو اس کے بعد الٹا میں نے خود کو سدھارنے کے بجائے اپنی بھتیجی سے ہی رشتہ خراب کر لیا، اور اسے ماننے کی کوشش بھی کی۔ میرے بچے میرے خلاف ہو چکے تھے، انہیں مجھ سے زیادہ اپنی کزن کے اوپر بھروسہ تھا، اور یہ چیز مجھے بے حد تکلیف دیتی تھی۔ میں ساری دولت کے ساتھ اب بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ خاندان کا کوئی شخص ہمارے منہ نہیں لگتا تھا، اور شاید ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔